وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسری معین وقت خاص اسی کے یعنی اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ تو ہم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے۔ جو 4 فرشتے بڑے ہیں ان کو بھیج دیا مٹی لانے کے لیے، تو یہ 3 فرشتے نے ریٹرن گیا اور ایک فرشتے نے اللہ کا حکم کو مانا، اس نے مٹی لے گیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پتلے کو بنا دیا، اس میں جان ڈال دیا۔ بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں دودھ پیتے ہوئے بچہ لوگوں سے بات کرتے تھے۔ حدیث کے حساب سے اور بھی 2 بچے ہیں جو ماں کے گود میں رہ کر بات چیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ ایک وقت ہے دنیا میں رہنے کا، یعنی اپنے بندگی اور زندگی گزارنے کا اور نام اعمال کمانے کا، اس کے بعد میں اللہ کے پاس جا کے کھڑا ہونے کا، یعنی اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ یعنی قیامت کے بارے میں شک نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے تم کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیج دیا، تم کے اوپر اللہ تعالیٰ نگران ہے، تمہارا چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا اللہ خبر رکھتے ہیں۔ اللہ اتنا جاننے والے انسان کے بارے میں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کدھر الٹے چلے جا رہے ہو؟ اور وہی ہے اللہ معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارے حالت کو پوشیدہ ہے جو سامنے دکھائی دے رہے اس کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تم آگے کیا کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تم جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن تمہارے بارے میں اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ٹھیک ہے۔ اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ جو منکر نکیر فرشتہ ہمارے دونوں کھاندوں پر بیٹھے ہیں وہ لوگ نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ نام اعمال انسان جب مر جاتا ہے اس کے نام اعمال ایک جگہ پر رکھ دیے جاتے ہیں، مومنوں کی ایک جگہ پر، کافروں کی ایک جگہ پر۔ یہ آیتیں آپ کو ملیں گے 30واں پارے میں، ٹھیک ہے، ایک سورہ ہے وہاں پر ملیں گے، کہیں بھی اور قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا ہے، 30واں پارے میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔